السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے کہتے ہیں مسلمانوں کی نمائندگی۔ آج پارلیمنٹ آف انڈیا میں اسد الدین اویسی صاحب نے مسلمانوں کے مسائل پر بہت مضبوطی سے آواز بلند کی اور پارلیمنٹ میں ایک مسلم قیادت کا حق ادا کر دیا اور مودی بھاجپا اور RSS کی مسلم مخالف ذہنیت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اسد اویسی صاحب نے مسلمانوں کے خلاف ماب لنچنگ اور بلڈوزر کا مسئلہ بے باک انداز میں پیش کیا۔ اویسی نے آج بہت اہم ترین کام یہ کیا کہ بھارت کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیار کی فراہمی کا مدعا اٹھا دیا۔ یہ بھارتی مسلمانوں پر بہت ضروری تھا کہ وہ فلسطین میں جاری وحشیانہ مظالم پر بھارتی مودی سرکار کے بے شرمی سے بھرپور اسرائیل نوازی پر سوال کریں۔ پتہ نہیں بھارتی مسلمانوں کو معلوم بھی ہے یا نہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے کے لیے بھارت اسرائیل کو ہتھیار بھیج رہا ہے۔ یہ عالم اسلام کا اجتماعی قضیہ ہے، انسانیت پر دھبہ ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج اویسی صاحب نے اس معاملے پر پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا کہ کیوں ہمارا ملک اسرائیل کو ہتھیار بھیج رہا ہے۔ یہ فلسطینی کاز کی نمائندگی ہے اور مسلمانوں کی سیاست لیڈرشپ کا بھی سب سے اہم سوال اٹھایا کہ کیا یہی سماجی انصاف سوشل جسٹس ہے کہ صرف 4% مسلمان اس پارلیمنٹ میں چن کر آتے ہیں۔ اویسی نے پوچھا کہ آج پچھڑی ذاتوں کی سیاسی نمائندگی تک بڑھ چکی ہے، لیکن کیوں ہم مسلمانوں کی نہیں بڑھتی؟ کیا ہم صرف ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اسد اویسی نے نہایت جرأت مندانہ انداز میں آج پارلیمنٹ کے اندر ٹیپو سلطان کا نام لیا اور ٹیپو سلطان کی وکالت کی، جس ٹیپو سلطان کے نام کو ہندوتوادی برہمن مٹانا چاہتے ہیں۔ ہمیں بہت اچھا لگا کہ ہماری ملت کا ایک فرد اتنی بے باکی اور صراحت سے مسلمانوں پر مظالم، ان کے حقوق، ان کی نمائندگی کے خلاف سازشوں اور تاریخی شناخت پر اس طرح پارلیمانی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ محترم چیئرمین صاحب، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں شروعات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں حکومت کی طرف سے لائے گئے اس ریزولوشن کی مخالفت میں بول رہا ہوں اور میں نے امینڈمنٹس بھی دیے ہیں پریزنٹ ایڈریس کے لیے۔ اور چیئرمین صاحب، آپ اردو کو جانتے ہیں، کسی ایک شاعر نے شاید برسر اقتدار جماعت کے لیے یہ شعر کہا ہوگا کہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی، کہ اپنے حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ محترم چیئرمین صاحب، میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں، جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا۔ میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ گھسپیٹی ہے۔ میں ان بیٹیوں اور ماؤں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں مودی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے۔ میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے۔ میں ان بے زبان ماں اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط قانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ سر، میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا، سنویدھان بن رہا تھا، تو اس وقت علیحدہ ووٹر لسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی، تو اس وقت کے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے، ہمارے بزرگوں نے، دونوں سمودائے کے ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے؟ انہوں نے مخالفت کی تھی علیحدہ ووٹر لسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی۔ انہوں نے کہا تھا، آئی کوٹ سر، "It is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers." بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتتی ہے اور مسلمانوں کے نام نہاد مسیحا مسلمانوں کے 90% زیادہ ووٹ حاصل کرتے ہیں، مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے، اور صرف 4% مسلمان جیت کر آتے ہیں۔ سر، سنویدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے، سنویدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے، سنویدھان ایک سمبل بھی ہے، مگر سنویدھان
ایک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کی کتاب ہے. ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گا اس ملک کو چلانے کے لیے. مگر اس ایوان میں صرف 4% مسلمان جیت کر آتے ہیں. میں سمویدھان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑھو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہرو نے, ایچ.سی. مکھرجی نے, سردار حکم سنگھ نے مائنارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا. سر, وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غائب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حزب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف ووٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر کھو جانا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ 4% مسلمان جیت کر آتے ہیں. سر, اس ایوان میں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپر کاسٹ کے ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں. او بی سی سماج کے ایم پی اب اپر کاسٹ ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں اور 14% مسلمان صرف 4% جیت کر آتے ہیں. سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو ووٹ بینک ہے, جو ایک مشت ووٹ ڈالتا ہے وہ اپر کاسٹ کا ہے. مسلمان کا کبھی نہ ووٹ بینک تھا نہ کبھی رہے گا. سر, 4 جون کے بعد 6 مسلمانوں کی ماب لنچنگ ہوئی. 11 گھروں کو مدھیہ پردیش میں موڈی کے بلڈوزر نے نیست و نابود کر دیا. ہماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حزب اختلاف کی پارٹیوں کی طرف سے سناٹا ہے. شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابندی عائد کر دی جائے گی. سر, میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نریندر مودی کو جو مینڈیٹ ملا ہے. ایک منٹ, آپ لوگ بیٹھ جائیں, کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں. شری منسوخ مانڈیا جی, آپ لوگ بیٹھ جائیں. کرپیا ماننی سدس بیٹھ جائیں. شری منسوخ مانڈیا جی, منسوخ مانڈیا جی, کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں. اپنے پرارمبھک کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں. آپ لوگ بیٹھ جائیں. ماننی سدسیہ بیٹھ جائیں. ماننی سدسیہ نے اپنے پرارمبھک بھاشن میں جو شبد پریوگ کرا ہے اس کو اوتھینٹیکیٹ کرا جائے. اور ابھی انہوں نے الیکھ کرا کہ مودی کے بلڈوزر نے وہاں موب لنچنگ کرا ہے, اس کو بھی اوتھینٹیکیٹ کرا جائے. نشچت طور سے اس کو ٹھیک ہے. اویسی صاحب, جب بھی کوئی بات نہیں سر, آپ چیئر پر بیٹھے ہیں جی, اس لیے آپ منتری جی کو پیٹ میں درد ہوا, ماشاءاللہ, شکریہ ان کا. تو سر, میں یہ بول رہا تھا ہے نہیں, منتری سے بری بات کیا ہے؟ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, وہ درد یہ سب ٹھیک. اچھا, درد ہوا, چلیے, درد ہوا, دل کا درد ہوا. تو سر, جو نریندر مودی کو مینڈیٹ ملا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نفرت پر ہندوتوا کی وجہ سے ملا ہے. I would like to say it is not Modi's in dock, but every single person voted him despite his anti-Muslim voice. And I would like to tell the opposition parties, this is not a moral victory for you. This is a victory of majoritarianism. Everyone should contemplate and do introspection. Why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation? Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are only here to vote for you. Sir, آج بھارت کے آدھے نوجوان بے روزگار ہیں اور روزگار کی تالش, بے روزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ مودی سرکار کے 5 سال میں 75 لاکھ ایسپیرنٹس کی زندگی برباد ہو گئی, 6 پیپر لیک ہوا. بے روزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ رشیا جا رہے ہیں, وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں. بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر مودی روزگار کا کیمپ چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو, ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینیوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کر سکیں. یہ بھی کنکلوڈ کریں. ارے سر, میرا ٹائم ہے. کہاں ٹائم ہے سر؟ آپ یہ ٹائم لے لیں میرا. سر, میں 2 منٹ دیجئے. یہ وشوا گرو کی پالیسی ہے, اسرائیل کو 27 ٹن ہتھیار جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ.